بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست ہیں جناب کوثر علی صاحب حیدرآباد سے، وہ سوال پوچھتے ہیں خواب کی تعبیر کے متعلق۔ تو اس سے پہلے کہ خواب کی تعبیر بتائی جائے، اور یہ نشر کرنے کی چیز نہیں ہے، ان کے متعلق انہیں تک بات پہنچے گی، لیکن یہاں پر خواب کی حقیقت کے متعلق چند باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ حدیث پاک کی روشنی میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے حدیث النفس، یعنی جو کام انسان کرتا ہے، جو فکر رہتی ہے اس کو، جو دن رات وہ سوچتا رہتا ہے، اسی چیز کو رات میں خواب میں اس کو دیکھتا ہے۔ دوسرا ہے تخویف الشیطان، شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے، وہ انسان کو پریشان کرنے کے لیے ایسے خواب دکھاتا ہے، ایسے خیالات دل میں لاتا ہے جس سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہی دو خواب دیکھتے ہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ دن رات جس مشغلے میں رہتے ہیں وہی چیزیں رات کو خواب میں آتی ہیں، یا پھر ہمارے جو اعمال ہیں اس کا عکس شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے رات میں، اور ایسے خواب دیکھتے ہیں جو ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ سانپ دوڑا رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم آسمان سے گر رہے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں ہم پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ مختلف قسم کے انسان خواب دیکھتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تخویف الشیطان۔ اور تیسری قسم ہے خواب کی، وہ ہے رؤیا صالحہ، جس کو نبوت کا 46واں جز کہا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 46واں جز اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کو 46واں جز کیوں کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے سے پہلے 6 مہینے آپ علیہ السلام خواب دیکھتے تھے، سچے خواب دیکھتے تھے، اور جو رات کو خواب دیکھتے صبح تڑکے کی طرح وہ سامنے آ جاتا۔ پھر آپ کی مدت وحی 23 سال ہے، تو 23 کا ششماہی 46واں حصہ ہوا، اس لیے اس کو 46واں حصہ بولتے ہیں۔ حالانکہ حدیثوں میں اور بھی الفاظ آئے ہیں، کہیں پہ اس کو 50واں حصہ کہا گیا، کہیں پہ 25واں حصہ کہا گیا، کہیں پہ 70واں حصہ کہا گیا۔ تو اس بارے میں اکابرین نے لکھا ہے جہاں پہ 70 کا ذکر ہے اس سے مراد کثرت ہے، کیونکہ عام طور سے عربوں میں 70 کو کثیر تعداد مراد دیتے ہیں 70 بول کر۔ جہاں پہ 40واں 50واں کہا گیا وہاں پہ قصر کو اور زیادتی کو ختم کر کے اس کو 40واں یا 50واں حصہ بول دیا گیا۔ بہرحال یہ خواب سچا خواب ہوتا ہے، اور یہ خواب کون لوگ دیکھتے ہیں؟ اس طرح کے خواب جو 46واں حصہ ہوتا ہے، یہ خواب کون دیکھتے ہیں؟ اس بارے میں اکابرین امت نے لکھا ہے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہ خواب اللہ کے ولی بندے دیکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے دیکھتے ہیں، جن کا دل جتنا صاف ہوتا ہے، جن کا دل قدرت اور گندگیوں سے جتنا صاف ہوتا ہے، وہ اچھے خواب دیکھتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ پیش آنے والی چیزیں، ان کے اپنے ذاتی معاملات میں ہو یا کسی رشتہ دار کے معاملات میں ہو یا کسی اپنے گھر میں ہونے والا ہو یا اولاد کے ساتھ ہونے والا ہو، اللہ رب العزت اس کو دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے رؤیا صالحہ اس کو بولتے ہیں، اچھے خواب جو ہوتے ہیں یا صحیح خواب جو ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ خواب انسان جب دیکھے تو کس سے بیان کرے؟ ہم خواب دیکھتے ہیں، صبح دوستوں کو بیان کر دیتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے کہ اس کے نتیجے کیا ہوں گے۔ جب خواب دیکھا فوراً کسی کو بیان کر دیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رہنمائی فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قل حبیبا او لبیبا، کہ جب کوئی تم خواب دیکھو تو کسی اپنے جگری دوست سے، اپنے بالکل بہت ہی پیارے اور مشفق کوئی مہربان دوست ہو اس کو بیان کرو، او لبیبن یا کسی بہت ہی جانکار اور ماہر تعبیر رؤیا، خواب کے تعبیر بتانے والے کسی ماہر عالم سے سوال کرو تاکہ تم کو خواب کی تعبیر صحیح بتا سکے۔ ورنہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی خواب کے تعبیر بتانے میں انسان غلطی کرتا ہے اور پھر ویسے ہی نتیجہ اس کا ہو جاتا ہے۔
تو اس سے بہت سے نقصان اٹھانے پڑ جاتے ہیں. اس لیے آدمی کو ہمیشہ یہ توجہ رہے کہ خواب صحیح آدمی سے پوچھے. ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ میرا ایک قدم مشرق اور ایک مغرب میں ہے، اور کسی آدمی شاعری سے پوچھ لیا اس نے، کسی غیر جانکار آدمی سے. اس نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں کوئی آدمی بیچوں بیچ پھاڑ دے گا اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، اس کو ختم کر دیا گیا. جب یہ بات کسی اکابر کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس نے غلط آدمی سے تعبیر پوچھ لی. اصل اس کی تعبیر یہ تھی کہ یہ مشرق و مغرب تک کا بادشاہ بننے والا تھا. تو خواب کی تعبیر کے پوچھنے میں بہت احتیاط سے کام لینی چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل حبیبن او لبیبن، کسی اچھے دوست سے پوچھو یا کسی بڑے عالم سے پوچھو. تو انسان اس طرح سے خواب پوچھ کر اپنے خوابوں کی صحیح تعبیر معلوم کر کے اس پہ عمل کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ سطحیت پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. جو سامنے دکھتا ہے اسی کو مان لیتے ہیں، حالانکہ بسا اوقات بہت چیزیں دکھتی کچھ ہیں، اس کے اندر میں کچھ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جلد باز ٹھہرے ہیں. خلق الانسان حلوعا، انسان جو ہے بے صبرا ہے، بہت جلدی چاہتا ہے نتیجہ اخذ کرنے کا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور اکابرین امت کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے اور ہم اس کے تہ میں پہنچنے کی کوشش کریں گے تو عجیب و غریب اس کے نتائج نکلتے ہیں. خود ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا محترم ہیں، ان کی اہلیہ نے ایک خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جسم کا کوئی ٹکڑا کٹ کر ان کے گود میں آ گیا ہے. بہت پریشانی، گھبرا گئی، کیونکہ اس زمانے میں یہود و نصارہ آپ کو ختم کرنے کے لیے یہود بالکل تلے ہوئے تھے. وہ یہ سمجھی کہ شاید لگتا ہے کہ آپ کو کوئی شہید کر دیا یا شہید کر دے گا. بھاگی بھاگی وہاں سے آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بہت سخت خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کیا خواب دیکھا تم نے، بتاؤ ہم کو. کہا کہ نہیں بہت سخت خواب دیکھا. کہا کہ اللہ کی بندی آپ بتائیے تو چچی محترم. انہوں نے کہا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا کٹ کے میرے گود میں آ گیا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے چچی محترم، فاطمہ کے گھر میں بچہ ہوگا اور وہ آپ کے گود میں کھیلے گا. تو یہ ہوتی ہے خواب کی تعبیر، بہت اہمیت کے حامل ہے. آدمی کو توجہ کے ساتھ اس کو جب بھی کوئی خواب دیکھے تو اس کے بعد اس کو کسی اچھے سے پوچھ کر اچھی طرح معلوم کر کے پھر اس کے حساب سے اس پہ کرے. اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا، کوئی ڈراؤنا دن، کیا کرے؟ اس بارے میں اکابر نے گائیڈ لائن دیا ہے کہ انسان کی جب نیند کھلے گھبراہٹ میں ہو تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، ہو سکے تو آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لے اور بائیں جانب تھوڑا سا پھونک مار دے. اس طرح پھونک مارے کہ اس میں تھوک کی تھوڑے سے ذرات بھی آ جائیں. اس طرح کر کے پھونک مار دے، پھر اپنے دائیں کروٹ پہ سو جائے. یہ بتایا. بعد نے کہا کہ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی کیا ہے اس کے تکلیف سے اور آنے والے مسائل مشکلات سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی خواب دیکھا تو کل ہی واقع ہو جائے، بلکہ بسا اوقات خواب کے تعبیر 40 سال بعد پورے ہوتے ہیں. خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، آپ نے سورہ یوسف پڑھا اور سنا ہوگا، اس میں دیکھ لیجئے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو خواب کا مسئلہ پیش آیا ہے، عمر ہے 8-10 سال کی عمر میں آپ نے خواب دیکھا اور 50 سال 40 سال 50 سال کے بعد وہ خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ سجدے کر رہے ہیں، آپ کے بھائی وغیرہ سجدے جا رہے ہیں. بہرحال تو خواب کی یہ حقیقت تھی جو آپ کو مختصر بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رہ گیا کوثر بھائی کے خواب کی تعبیر کا مسئلہ تو ان کو الگ سے انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.